السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، جس طرح ہم نے حروف ندا کے متعلق پڑھا کہ پکارنے کے لیے جو حروف استعمال ہوتے ہیں ان کی تعداد کل 5 ہے، اور ایک اسم ہو تو ان کو یہ پیش دیتے ہیں۔ اگر 2 اسم پر داخل ہوں تو پہلے کو زبر، دوسرے کو زیر، جیسے یا عبد اللہ، یا رسول اللہ، یا زیدو۔ اسی طرح ہم نے سامعین حروف مشبہ بالفعل کے بارے میں پڑھا تھا کہ 2 اسموں پر داخل ہوتے ہیں، پہلے کو زبر، دوسرے کو پیش۔ حروف جارہ کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا۔ تو کوشش کریں ہم یہ کہ حروف جارہ کی جو تعداد ہے کل، وہ تھوڑا تھوڑا جتنا ہماری ہمت استطاعت ہو ان حروف کے معنی ذہن میں رکھیں۔ جیسے الا کا معنی کیا ہے، فی کا معنی کیا ہے، عن کا معنی کیا ہے، من کا معنی کیا ہے۔ تو جب یہ ہمارے ذہن میں ہوں گے تو پھر اس کے بعد ترجمہ بہت آسان ہو جائے گا۔ اسی طرح حروف مشبہ بالفعل کے بارے میں انا، انا کا معنی کیا ہے، اور کأنا کا معنی کیا ہے، لیتا، لعل، ان کا مطلب اور مفہوم کیا ہے۔ بنیادی طور پر تو زبر زیر پیش تو قرآن شریف میں لگے ہوئے ہیں، ہم نے زیادہ ان کے معنی کو دیکھنا ہے کہ انا کا معنی کیا ہے۔ ڈیٹیل اور تفصیل صرف اس لیے ہم بتاتے ہیں، اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ انا اسم ہے یا فعل ہے یا حرف، تو ہم کہیں گے حرف ہے۔ تو اگلا سوال پوچھیں گے کون سا حرف ہے، ہم کہیں گے مشبہ بالفعل ہے۔ اور اسی طرح با کے بارے میں کوئی پوچھتا ہے تو ہم کہیں گے یہ حرف ہے، حرف جارہ ہے۔ تو حروف جارہ، حروف مشبہ بالفعل، حروف ندا، یہ جو 3 ہم نے پڑھے ہیں، ہم ان کے الفاظ کو وہ ذہن میں بٹھائیں اور ان کا مطلب اور مفہوم ہمیں آتا ہو کہ ان کا معنی اور مطلب کیا ہے۔ محترم سامعین، آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ حروف شرط کے متعلق ہے، یعنی جو حروف شرط کے لیے استعمال ہوتے ہوں، جن کا معنی اکثر آپ نے اگر سے سنا ہوا ہوتا ہے کہ اگر اس نے یہ کیا تو میں یوں کروں گا۔ یہ جو اگر ہے اردو زبان میں حرف شرط ہے۔ عربی زبان میں یہ اگر کے لیے عموماً 3 حرف استعمال ہوتے ہیں۔ نمبر 1 ان، نمبر 2 لو، اور نمبر 3 اما۔ ان کا معنی بھی اگر، لو کا معنی بھی اگر، اور اما کا معنی بھی اگر ہوتا ہے۔ ہم ان تینوں کو قرآن مقدس کی چند مثالوں سے دیکھ لیں گے۔ اللہ پاک نے قرآن مقدس میں فرمایا سورہ محمد میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ تو سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ یا آیا ہوا ہے تو یا حرف ندا ہے، اس کے بارے میں ہم نے پڑھا ہوا ہے۔ اور ایون کا لفظ ہمارا جو آخری سبق تھا عید سے پہلے، وہ اسماء موصولہ کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا۔ ایون اور ایتن یہ اسماء موصولہ ہے، آپ اس کو وہاں دیکھ سکتے ہیں۔ الذین، یہ بھی اسماء موصولہ تھا، ہم نے اس کو بھی پڑھ لیا ہے۔ تو یا ایھا الذین، گرامر کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو یا کا مطلب بھی آپ کو آتا ہے، اور ایو کیا ہے یہ بھی آتا ہے آپ کو، اور الذین اسماء موصولہ میں سے ہے، یہ بھی آپ کو آتا ہے۔ اب ہا، ایو ہا، یہ بھی ضمیر ہے، آپ کو آتی ہے، ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہن وغیرہ۔ تو گویا یا ایھا الذین تک یہ قرآن مقدس کی جو آیت ہے، اس کا امید ہے انشاءاللہ اگر ہم دیکھیں تو کچھ نہ کچھ مطلب سمجھ آئے گا۔
باقی آمنو یہ فعل ہے، یہ ابھی ہم نے فعل نہیں پڑھا۔ آج جو ہمارا سبق ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم۔ یہ جو ان ہے یہ حروف شرط ہے۔ وہ اللہ پاک فرماتے ہیں اے ایمان والو، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو وہ تمہیں ثابت قدم رکھے گا۔ تو ہم جو ان کا ترجمہ کر رہے ہیں اگر کر رہے ہیں، تو گویا حرف شرط میں سے پہلا نمبر ان ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ثابت قدم رکھے گا۔ اسی طرح سامعین، دوسرے نمبر پہ حرف شرط وہ لو ہے، قرآن مقدس میں کثرت کے ساتھ استعمال ہوا ہے۔ سورۃ ہود میں بھی اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اگر آپ کا رب چاہتا۔ تو اگر جو ترجمہ کر رہے ہیں سامعین وہ لو کا کر رہے ہیں، یہ لو حرف شرط ہے۔ اسی طرح تیسرے نمبر پہ حرف شرط اما ہے، اور اس کا معنی بھی اگر، جیسے ہم نے آخری پارہ 30ویں پارے میں سورۃ نازعات میں ہم نے پڑھا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، اگر کسی نے سرکشی کی، اما اگر من طغیٰ کسی نے سرکشی کی، تو اس کا پھر آگے تفصیل سے ہے، ٹھکانہ جہنم ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو محترم سامعین، آج کا ہمارا سبق حروف شرط کے متعلق ہے، اور حروف شرط کی تعداد کل 3 ہے۔ نمبر 1 ان، نمبر 2 لو، اور نمبر 3 اما۔ ان، لو اور اما تینوں کا مطلب اور مفہوم ایک ہے۔ ان کا معنی بھی اگر، لو کا معنی بھی اگر، اور اما کا معنی بھی اگر، اور تینوں کی ہم نے مثالیں قرآن سے بھی دیکھ لیں۔ تو گویا حروف شرط کے متعلق ہمارا جو سبق ہے وہ مکمل ہو گیا۔ تھوڑی سی ہم مزید کوشش کریں گے، سورۃ نوح کو ہم اٹھا لیں۔ قرآن مقدس میں اللہ پاک نے یہ 29ویں پارے میں سورۃ نوح میں اللہ پاک نے فرمایا انا ارسلنا نوحا الی قومہ، بس یہ جو قوم کی میم ہے، میم کے نیچے زیر، وہ الا کی وجہ سے ہے۔ اب آپ نے الا کا مطلب اور مفہوم آپ نے بتانا ہے کہ ہم نے الا حروف جارہ پڑھا ہوا ہے، اور الا کا مطلب اور مفہوم کیا ہے۔ اسی طرح سامعین، ہم نے حروف ندا کے بارے میں پڑھا، یا، اے۔ تو یہاں اللہ پاک فرماتے ہیں قال یا قومی، تو یا قومی، یا اے میری قوم، تو یا حروف ندا ہے۔ اس کا مطلب مفہوم بھی ہم دیکھیں گے کہ ہم نے حروف ندا جو پڑھا تھا یا، وہ یہاں استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح ہم نے حروف مشبہ بالفعل کے بارے میں پڑھا تھا کہ وہ تاکید کے لیے آتے ہیں، جیسے انا، انا۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان اجل اللہ، ان اجل اللہ، تو ان اجل اللہ کا ترجمہ بھی ہم دیکھ لیں گے کہ آیا تحقیق کے لیے، تاکید کے لیے کس طرح استعمال ہوا ہے۔ اور ہم نے آج تک جو حروف شرط تک مکمل پڑھ لی ہیں، تھوڑا تھوڑا قرآن مقدس کی جتنے بھی ہم منزل پڑھتے ہیں وہاں سے آپ دیکھ لیا کریں، کوئی آیت جو آپ کو سمجھ آ جائے حروف جارہ کے بارے میں، حروف مشبہ بالفعل کے بارے میں، حروف ندا کے بارے میں، اور حروف شرط کے بارے میں، وہ آپ مہربانی فرمایا کریں، بھیج دیا کریں۔ سوال کرنے سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے، ہمیں یہ اندازہ ہو جاتا ہے کون سی بات سمجھ آئی ہے اور کون سی بات سمجھ نہیں آئی۔ اس کے بعد پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مزید ہم محنت کی کوشش کریں گے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔